السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ DRDO نے کورونا کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ DG2 جیسی دوائیں بنانے کے بعد انسٹی ٹیوٹ نے اب کورونا سے لڑنے کے لیے اینٹی باڈیز کا پتہ لگانے والا کٹ ڈپکو وین بھی تیار کر لیا ہے۔ ڈپکو وین کٹ کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کیا انسانی جسم میں اینٹی باڈیز ہے یا کورونا سے لڑنے کے لیے کتنی پلازما کی ضرورت ہے۔ اس کٹ کا فی الحال 1000 سے زیادہ مریضوں پر تجربہ کیا جائے گا۔ ICMR نے اپریل کے مہینے میں اس کی منظوری دی تھی، جبکہ DCGI نے بھی مئی کے مہینے میں اس کی منظوری دے دی ہے۔ معلومات کے مطابق اس پروڈکٹ کو جون کے پہلے ہفتے میں مارکیٹ میں لانچ کیا جائے گا۔ ہر ٹیسٹ میں صرف 75 روپے لگیں گے۔ ہندوستان میں کووڈ-19 کے کیسز میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن انفیکشن کی وجہ سے روزانہ اموات کی تعداد 4000 سے بھی زیادہ ہے، جس سے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ہفتے کی صبح وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے 2,57,299 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران کورونا کی وجہ سے 4,194 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس مدت میں خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انفیکشن سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 3,57,630 ہے۔ کرناٹک حکومت نے جاریہ لاک ڈاؤن میں 7 جون کی صبح 6 بجے تک توسیع کر دی ہے۔ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریاست میں لگایا گیا لاک ڈاؤن 24 مئی کو ختم ہو رہا تھا۔ چیف منسٹر BS یدیورپا نے کابینہ کے ایک اجلاس میں بتایا کہ ماہرین کی رائے کے مطابق لاک ڈاؤن میں 7 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اسی دوران حکومت کیرالہ نے آج ریاست کیرالہ میں لاک ڈاؤن میں 30 مئی تک توسیع کا اعلان کیا ہے۔ راجستھان نے 21 جون تک کووڈ لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے نے اشارہ دیا ہے کہ ریاست میں کورونا لاک ڈاؤن 1 جون کے بعد بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سینئر استاد حدیث و کارگزار محترم جمعیت العلماء ہند کے صدر امیر شریعت اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے داماد مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری کا آج مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ گزشتہ 15 دنوں سے بیمار تھے اور گڑگاؤں کے خانگی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 سال تھی۔ پسماندگان میں 2 بیٹے مفتی سید سلمان منصوری اور مفتی سید عفان منصوری اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ ان کے جسد خاکی کو دہلی سے دیوبند لے جایا گیا، جہاں مزار قاسمی میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ان کے انتقال کی وجہ سے علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند اور جمعیت العلماء ہند کا عظیم خسارہ ہوا ہے۔ ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اس کے نیٹ ورک پر سائبر حملہ ہوا ہے اور 45 لاکھ سے زیادہ گاہکوں کے ڈاٹا کا سرقہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں مسافرین کے کریڈٹ کارڈ، پاسپورٹس اور دیگر تفصیلات شامل ہیں۔ 3 ماہ پہلے بھی ایئر انڈیا کے نیٹ ورک پر سائبر حملہ ہوا تھا۔ مدھیہ پردیش کے ایک ضلع دموہ اور بالا گھاٹ میں بلیک فنگس کے 4 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ انتہائی خطرناک فنگس انفیکشن کورونا کے مریضوں میں پایا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ریاست میں اس مرض سے نمٹنے کے لیے انجیکشنز اور ادویات کی قلت ہے۔ دموہ میں 2 مریض دیپک سونی اور نتن جین اس انفیکشن کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ اس دوران ملک بھر میں بلیک فنگس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ابھی تک سرکاری ذرائع کے مطابق مختلف ریاستوں میں 7250 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ 2000 کیسز مہاراشٹر میں درج ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار نے بتایا کہ پونے شہر میں ابھی تک 300 سے زیادہ بلیک فنگس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ گجرات میں 1200 متاثرین سامنے آئے ہیں۔ گجرات کے 4 بڑے شہروں میں 1100 سے زیادہ بلیک فنگس سے متاثرہ مریضوں کو اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے بارہ بنکی میں حال ہی میں شہید کی گئی ایک مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے 7 ارکان کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر لیا ہے، جن میں اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے ایک سابق انسپکٹر بھی شامل ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر سون کمار کی شکایت پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ بارہ بنکی انتظامیہ نے پیر کی رات رام سینی گھاٹ پر ایک مسجد کو یہ کہتے ہوئے شہید کر دیا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے اور عدالت کے حکم پر اسے شہید کیا گیا ہے۔ کمار نے اپنی شکایت میں الزام عائد کیا کہ غیر قانونی تعمیر کو چند دنوں کے وقفے میں فرضی دستاویزات کے ذریعے وقف بورڈ کی جائیداد قرار دے دیا گیا اور 8 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ جن افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ان میں مسجد کمیٹی کے صدر نشین مشتاق علی، نائب صدر وکیل احمد، سیکریٹری محمد انیس کے علاوہ ارکان مستقیم دستگیر افضل اور سنی وقف بورڈ کے سابق انسپکٹر محمد طہا شامل ہیں۔ جنگ بندی کا غصہ نکالتے ہوئے اسرائیل کی پولیس نے مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ پر توڑ پھوڑ کی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جارحیت روکنے کے معاہدے پر جشن منانے کے لیے جمع ہزاروں فلسطینیوں پر آنسو گیس کے شل داغے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جمعے کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی برقرار رہی، جہاں اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ پر توڑ پھوڑ کی اور نمازیوں پر آنسو گیس کے شل داغے۔ معاہدے کے بعد غزہ اور مقبوضہ علاقوں میں ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر نکلے اور خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی پولیس مقبوضہ بیت المقدس کے اولڈ سٹی میں مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں توڑ پھوڑ کی، جہاں رمضان میں بھی شدید کشیدگی رہی تھی۔
عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد کئی فلسطینی مسجد کے احاطے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان معاہدے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی معاہدے پر جشن منا رہے تھے اور گیت گا رہے تھے کہ اسی دوران اسرائیلی پولیس کا دستہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا اور ہجوم کو اپنے روایتی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل پولیس نے فلسطینیوں پر گرینیڈ، دھواں چھوڑنے والے بم اور آنسو گیس کے شل فائر کیے، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ مسجد حرم میں نماز جمعہ کے موقع پر امام کے خطبے کے دوران ایک شخص نے ممبر کے قریب پہنچنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ کعبۃ اللہ کی سیکورٹی پر مامور جوانوں نے اسے فوری گرفتار کر لیا اور مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ احرام میں ملبوس یہ شخص خطبے کے دوران اچانک ممبر کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، جس کی حرکت پر سیکورٹی چوکس ہو گئی اور اس شخص کو پکڑ لیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ضلع کلکٹرز اور پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ریاستی خزانے کو نقصان کی پرواہ کیے بغیر لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ عوام کی صحت کے تحفظ کو اہمیت دی جائے اور ریاست بھر میں لاک ڈاؤن کے قواعد سختی سے نافذ کیے جائیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ورنگل کے دورے کے موقع پر تمام ضلع کلکٹرز، ڈائریکٹر جنرل پولیس اور پولیس کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں روہنی کارتی سیزن شروع ہو رہا ہے اور کسان زرعی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، لہٰذا عہدیداروں کو چاہیے کہ آئندہ 1 ہفتے اور 10 دنوں کے دوران کسانوں سے دھان کی خریدی کا عمل مکمل کر لیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ MGM ہاسپٹل کے قریب واقع سینٹرل جیل کو منتقل کرتے ہوئے وہاں مدر چائلڈ تحفظ کے لیے عصری سہولتوں کے ساتھ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ چلاپلی اوپن جیل کی طرز پر ورنگل میں وسیع و عریض اراضی پر اوپن ایئر جیل تعمیر کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے ضلع کلکٹرز اور پولیس عہدیداروں سے ہر ضلع میں کورونا کی صورتحال اور اس پر قابو پانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر تفصیلات حاصل کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کورونا پر مکمل قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن پر عمل آوری کے موقع پر عہدیدار ریاستی خزانے کو نقصان کی کوئی فکر نہ کریں۔ کورونا مریضوں میں نیا حوصلہ پیدا کرنے اور سرکاری دواخانوں میں علاج کی سہولتوں کا جائزہ لینے کے مقصد سے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ورنگل کے MGM ہاسپٹل کا دورہ کیا اور کورونا کے مریضوں سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے گاندھی ہاسپٹل کے دورے کے بعد اضلاع میں سرکاری دواخانوں میں علاج کی بہتر سہولتوں کو یقینی بنانے شخصی طور پر معائنہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ چیف منسٹر نے MGM ہاسپٹل کے ICU اور جنرل وارڈ میں موجود تمام مریضوں سے فرداً ان کے بیڈ تک پہنچ کر بات چیت کی، صحت اور علاج کی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کے بعد سے مساجد میں عبادت پر پابندی برقرار ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں مسلسل دوسرے جمعے کو مساجدوں میں نماز کا اہتمام نہیں کیا جا سکا۔ حکومت نے تمام عبادت گاہوں کو بند کرنے احکامات جاری کیے ہیں، تاہم عید الفطر کے موقع پر 4 افراد کو نماز کی اجازت دی گئی تھی۔ گزشتہ جمعے اور اس جمعے تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ شہر کی کئی بڑی مساجد میں نماز جمعہ کی اجازت نہیں تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے گھروں میں نماز ظہر ادا کی۔ بعض مساجد میں 4 تا 5 مصلیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی گئی۔ صبح سے پولیس نے مساجد کمیٹیوں کو پابند کر دیا تھا کہ نماز جمعہ کے اہتمام کی کوشش نہ کریں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 22 میں سے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری ہوگی اور 10 بجے دن کے بعد غیر ضروری طور پر سڑکوں پر نکلنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے ان کی گاڑیاں ضبط کر لی جائے گی۔ جمعے کی رات کمشنر پولیس نے ٹویٹر پر جاری اپنے آڈیو پیغام میں کہا کہ کچھ لوگ لاک ڈاؤن کو نظر انداز کر رہے ہیں، ایسے میں ان کے لیے اب سختی کی بہت ضرورت ہے۔ کل سے سخت ایکشن ہوگا۔ 10 بجے دن کے بعد محکمہ صحت اور ضروری خدمات کی گاڑیوں کو ہی سڑکوں پر آنے کی اجازت رہے گی، جبکہ بقیہ تمام کے خلاف مقدمات درج ہوں گے اور ان کی گاڑیاں ضبط کر لی جائے گی۔ انجنی کمار نے عوام سے کہا کہ وہ اس وارننگ کو سنجیدگی کے ساتھ لیں اور سمجھیں کہ لاک ڈاؤن آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لاپرواہ اور غیر ذمہ دار افراد کی وجہ سے تمام کو کووڈ میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سخت الفاظ میں کہا کہ آگے ہم کارروائی کریں گے اور ایکشن لیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق اروند کمار، کمشنر GHMC لوکیش کمار کے ہمراہ شہر کے مختلف مقامات پر ترقیاتی کاموں کا کئی گھنٹوں تک تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ عہدیداروں کو منظورہ کاموں کا فوری آغاز کرنے، زیر تعمیر کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس دوران مجلسی ارکان اسمبلی کوثر محی الدین اور جعفر حسین معراج کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز، GHMC کے زونل کمشنرز، پروجیکٹ انجینئرز اور دیگر عہدیدار بھی شریک تھے۔ اویسی نے شاستری پورم سے اپنا دورے کا آغاز کیا۔ بلدی عہدیداروں کے ہمراہ شاستری پورم میں اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر، اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر، پوسٹ آفس اور پارک کی تعمیر کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تالاب میرالم اور اس کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ مشاورت کی۔ تالاب میرالم اور اس کے اطراف علاقوں کو ترقی دینے اور انہیں خوبصورت بنانے کے بارے میں جو منصوبات تیار کیا گیا ہے، اس پر عمل آوری کے بارے میں بات چیت کی۔ شہر میں حالیہ بارش کے سبب جو مسائل پیش آئے ہیں، اس کے علاوہ مانسون کی آمد سے قبل شہر میں جو تیاریاں کرنا ہے، اسے فوری طور پر انجام دینے عہدیداروں کو ہدایت دی۔
बहादुरपुरा फ्लाई ओवर के तामीराती कामों में तेज़ी लाने का मशवरा दिया, जो सुस्त रफ्तारी का शिकार है। ओवैसी ने अहदेदारों के हमरा पुराने पुल के पास तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए याकूतपुरे का दौरा किया, जहां साल गुज़श्ता बारिश के सबब चंद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे। इनमें मदीना नगर और हाफिज नगर के इलाके शामिल हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने 10वीं जमात 2021 के नताइज का ऐलान किया। जुमला 5,21,073 तलबा बशमुल 5,16,578 रेगुलर और 4,495 एक मरतबा नाकाम उम्मीदवार जिन्होंने 10वीं जमात के इम्तहानात के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो कामयाब करार दिए गए। जुमला रेगुलर तलबा जो कामयाब करार दिए गए, इनमें 2,62,917 लड़के और 2,53,661 लड़कियां हैं। कम व बेश 2,10,647 तलबा को इन इम्तहानात में 10 ग्रेड पॉइंट हासिल हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड की वबा की वजह से 10वीं के इम्तहानात मुनक्किद नहीं किए जा सके। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले के मुताबिक 10वीं जमात के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तमाम तलबा को कामयाब करार दे दिया गया।